ایک سمندر کے کنارے لاکھوں مچھلیاں سمندر سے نکلی ہوئی تھیں۔ ایک آدمی ایک ایک مچھلی اٹھا کر سمندر کی طرف پھینک رہا تھا ان کی جان بچانے کے لیے۔ پاس سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے ہنستے ہوئے اس کو بولا کہ پاگل، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو اس آدمی نے بولا، اس نے ایک مچھلی اٹھائی اور اس کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ دیکھو اسے فرق پڑے گا، اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ آج کل پاکستان میں یہی صورتحال چل رہی ہے۔ مصیبت، سیلاب سے متاثرہ جو مصیبت میں مبتلا جو فیملیز ہیں، نو ڈاؤٹ کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں متاثر ہوئے ہیں، اور ہر ایک شخص جو ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا کسی آرگنائزیشن کے بینر کے انڈر مختلف جگہوں پر جا کر لوگوں کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ ہم لاکھوں کی تو مدد نہیں کر سکتے، ہم ہزاروں کی تو مدد نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے حصے کی جو شمع ہے وہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص ہو، چاہے وہ سماجی کارکن ہو، چاہے وہ انفرادی طور پر کوئی شخص ہو جنہوں نے کسی سے کپڑے اکٹھے کیے ہوں اور جا کے سیلاب زدہ متاثرہ علاقوں تک پہنچایا ہو، کسی نے کیش اماؤنٹ کلیکٹ کر کے وہ متاثرہ خاندانوں تک پہنچائے ہوں، ہر کوئی اپنے حصے کی شمع جلا رہا ہے۔ ہر ایک اپنے حصے کا وہ جو مچھلی کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ چلیں لاکھوں کی تو نہیں، ہزاروں کی تو نہیں، سینکڑوں کی تو نہیں، درجنوں کی تو نہیں، کم از کم ایک دو مچھلیاں تو میرے ہاتھ سے بچ جائیں نا، میرے ہاتھ سے کسی کا بھلا ہو جائے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ طرز فاؤنڈیشن بھی اپنے حصے کی شمع جلا رہی ہے۔ گزشتہ کئی دنوں سے جب سے سیلاب آیا ہے پاکستان میں، ہم سب کی تو سیلاب زدہ متاثرین جو ہیں سب کی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ اپنے حصے کی جتنے بھی ہم اپنے حصے کا جو شمع ہے وہ جلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابتدائی دنوں میں جب سیلاب آیا، ہنگامی بنیادوں پر ہم نے پکا پکایا کھانا تقسیم کیا مختلف علاقوں میں، وہ فیز 1 تھا۔ پھر فیز 2 ہم نے شروع کیا جس میں امدادی سامان، جس میں راشن، گیس سلنڈر، منرل واٹر، کیش، نقدی وغیرہ وہ ڈسٹریبیوشن شروع کی۔ اب آہستہ آہستہ لوگ سٹیبل ہونے لگے ہیں، اپنے گھروں کو واپس آ گئے ہیں، سامان ٹھیک کرنے لگے ہیں جو سیلاب سے متاثر خاندان تھے۔ نیکسٹ فیز ابھی ہمارا یہ ہے، فیز نمبر 3، وہ ہم نے کیش اماؤنٹ ڈسٹریبیوشن شروع کر دی ہے۔ ہمارے طرز فاؤنڈیشن کے جو ڈونرز ہیں انہوں نے ہمیں جو چیریٹی بھیجی ہے، تو وہ فی خاندان ہم نے 30 ہزار روپے کر کے پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ ہم چونکہ خیبر پختونخوا میں رجسٹرڈ ہیں طرز فاؤنڈیشن، اور مینلی ہم چونکہ پشاور کے قریبی جو ضلع ہیں، مثال کے طور پہ پبی، نوشہرہ، پیر صبا، چارسدہ وغیرہ، ان علاقوں میں جو دریا کے کنارے جو فیملیز متاثر ہوئی ہیں، کیش انویلپس ہم نے بنانا شروع کی ہوئی ہیں۔ اگلے 2 دنوں میں یہ تقریباً کوئی 7.5 سے 8 لاکھ روپے ہیں، یہ تقسیم ہوں گے۔ ہر ایک کیش انویلپ میں 30 ہزار روپے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ 30 ہزار روپے فی خاندان تقسیم ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے یہ تقسیم ہونے کے بعد مزید علاقوں کو ہم جائیں گے، مزید فیملیز کی ہم ہیلپ کریں گے، اپنے حصے کی شمع جلانے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں نے مشکل کی اس گھڑی میں، چاہے وہ آرگنائزیشنز ہوں، NGOs ہوں، فلاحی ادارے ہوں، نان پروفٹیبل آرگنائزیشنز ہوں، انفرادی طور پر کسی نے مدد کی ہو سیلاب زدہ لوگوں کی، سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی، چاہے اجتماعی طور پر لوگوں نے متاثرہ خاندانوں کی ہیلپ کی ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دل تو ہمارا چاہتا ہے کہ ہم اسی طرح لاکھوں لوگوں کی ہیلپ کر سکیں، لیکن مشکل ہے ہمارے لیے۔ ہر ایک بندہ اپنے حصے کا جتنا کام کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے۔ وہی والی بات کہ جو سمندر کے کنارے جو لاکھوں مچھلیاں نکلی ہوئی تھیں، تو ہم تو سب کو نہیں بچا سکے، لیکن جتنا ہم کر سکتے تھے کہ ایک ایک مچھلی اٹھا سکتے تھے، جس طرح میں نے اس ویڈیو کے سٹارٹ میں وہ واقعہ شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ سب کو اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہی موقع ہوتا ہے جب انسانیت زندہ ہوتی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جب اخلاقی بھی ہمارا فرض ہے، مذہبی بھی فرض ہے، سماجی فرض بھی ہے، قانونی حق بھی ہے، فرض بھی ہے ہمارا کہ مشکل کی اس گھڑی میں نکلیں اور سیلاب متاثرین کی ہیلپ کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ جی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔